آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن قبل عرب میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ تھے کہ اس سرزمین عرب پر کچھ غیر معمولی کام ہونے والا ہے۔ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا ہے۔ یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے سورۃ الفیل کی، اور یہ واقعہ ہے ہاتھی والے سال کا، وہ سال جب عرب کی سرزمین خوف اور سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا بادشاہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو مٹانے کے لیے یمن سے نکل پڑا ہے۔ یہ بات ہے 570 عیسوی کی۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ بن اشرم اس دن بہت خوش تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک نہایت شاندار کرسچن کلیسا بنوایا تھا۔ سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ ابرہہ کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ لوگ مکہ نہ جائیں بلکہ اس کے کلیسے کا طواف کریں اور یوں یمن تجارت اور عبادت کا نیا مرکز بن جائے۔ مگر مکہ کے بدو لوگ جو اللہ پر مضبوط یقین رکھتے تھے اور ایمان رکھتے تھے، یہ بات سن کر تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے گھر کے مقابلے میں اپنی عمارت کو کھڑا کرے۔ ان بدوؤں نے وعدہ کر لیا کہ وہ ابرہہ کے کلیسا کو راکھ میں بدل دیں گے، اور ایک رات جب ہر طرف خاموشی تھی انہوں نے کلیسا کو آگ لگا دی۔ شعلے بلند ہوئے، دیواریں گرنے لگیں اور وہ چمکدار عمارت دیکھتے ہی دیکھتے جل کر خاکستر ہو گئی۔ یہ منظر جب ابرہہ نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس کا غرور انتقام میں بدل گیا۔ اس نے چیخ کر کہا کہ میں مکہ جاؤں گا اور میں ان کے کعبہ کو مٹا دوں گا۔ اور پھر ابرہہ نے 60,000 سپاہیوں کا لشکر تیار کیا جن کے ساتھ ہاتھیوں کا قافلہ بھی شامل تھا، اور وہ سب اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کے گھر پر حملے کا سفر شروع ہوا۔ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ والوں کے ہوش اڑ گئے، افراتفری مچ گئی، عورتیں، بچے، بوڑھے سب پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ چیخ رہے تھے کہ ہم اس لشکر کا کیسا مقابلہ کریں گے، مگر ان میں سب سے زیادہ خوفناک ہاتھی تھے۔ ان کے ہاتھی چنگھاڑتے، چیختے ہاتھیوں نے مکہ والوں کی روح کو فنا کر دیا۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، یہ کون سی مخلوق ہے؟ ہم لوگ اتنی بڑی فوج کا سامنا کیسے کریں گے؟ لیکن کعبہ کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان خواجہ عبد المطلب، جن کے چہرے پر سکون اور جلال دونوں تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ابرہہ سے بات کریں گے، اور اس خیال کے آتے ہی وہ ابرہہ کے خیمہ تک پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر ابرہہ غرور سے بھر اٹھا۔ اس نے کہا کہ اے عبد المطلب، اگر کعبہ کی سلامتی چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، اسے برباد کر کے ہی رہوں گا۔ ابرہہ کی اس بات نے عبد المطلب کو احساس دلایا کہ یہ آدمی اپنی نفرت میں اندھا ہو چکا ہے، اس لیے انہوں نے اس سے کعبہ کی سلامتی کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس سے کہا کہ وہ ان کے 200 اونٹ واپس لوٹا دے، وہ اونٹ جو ابرہہ کی فوج نے قید کر لیے ہیں۔ خواجہ عبد المطلب کی یہ بات سن کر ابرہہ حیران رہ گیا۔ کمال ہے، مانگے بھی تو کیا، اونٹ؟ کیا تم کعبہ کی سلامتی نہیں چاہتے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، لہٰذا میرے اونٹ مجھے واپس دے دیجیے۔ ابرہہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے ان کے 200 اونٹ واپس لوٹا دیے اور ارادہ کر لیا کہ وہ کعبہ کو تباہ و برباد کر کے رہے گا۔ خواجہ عبد المطلب دوسرے سرداروں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پورا مکہ اپنے بتوں کو بھول گیا اور وہ صرف ایک اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ اگلی صبح زمین ساکت تھی، ہاتھی
تیار کھڑے تھے، مگر سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ آگے بڑھنے سے انکار کر گیا۔ چابک مارے گئے، نیزے چلائے گئے اور لوگوں نے زور لگا کر اس کو اٹھانے کی کوشش کی، اور جب یمن کی طرف اس کو چلایا جاتا تو وہ چلنے لگ جاتے، جب مکہ کی طرف روانہ کیا جاتا تو وہ نیچے زمین پر بیٹھ جاتے۔ ابرہہ کے چہرے پر غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چلا کر اٹھا، آگے بڑھو، مگر ہاتھی آگے نہیں جا رہے تھے۔ ایسے ان کے پاؤں میں غیر مری رکاوٹ لگی۔ ابرہہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا آگے بڑھو، مگر وہ کہہ رہے تھے کہ ہاتھی آگے قدم بھی نہیں اٹھا رہے۔ اس منظر نے لشکر کے دلوں میں ایک غیر معمولی خوف پیدا کر دیا، اور ابرہہ کے چہرے پر حیرت اور خوف کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ اسی لمحے آسمان کا رنگ بدل گیا، ہوا رک گئی، اور پھر اچانک آسمان پر لاکھوں پرندے نمودار ہوئے۔ ابابیل، جن کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، وہ اوپر سے نیچے آئے اور وہ کنکریاں پھینکنے لگے۔ ہر پتھر بجلی کی طرح جسموں میں پیوست ہو رہا تھا۔ ابرہہ کی فوج چیخوں میں بدل گئی، سپاہی گرنے لگے، ان کے جسموں سے گوشت جھڑنے لگا، ہاتھی زخمی ہو کر بھاگنے لگے، زمین پر آگ اور خون کی بو پھیل گئی، اور وہ لشکر جو چند لمحے پہلے غرور میں ڈوبا ہوا تھا مٹی میں مل گیا۔ ابرہہ خود بھی زخمی ہو کر گر پڑا، اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر تھا جو کبھی اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت اپنے طریقے سے کر کے دکھائی۔ کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی فوج نہیں نکلی، بس چھوٹے چھوٹے پرندے اور کنکریاں، مگر ان کنکریوں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فوج کو ختم اور تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے جسم گلنے اور سڑنے لگے، وہ زمین پر تڑپتے اور گرتے گئے، اور آخرکار ان کی لاشیں بھوسے کی طرح ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور اپنے گھر کو محفوظ رکھا۔ یہ منظر تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے سبق ہو گیا کہ جب بھی کوئی اللہ کے گھر یا اس کے دین پر حملہ کرے گا تو وہ انجام یاد رکھے گا، رب اپنے گھر کا خود ہی محافظ ہے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔